السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالگرہ یعنی برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ کوئی گنجائش بن جاتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے بچوں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی گنجائش بنتی ہے اسلام میں یا نہیں؟ تو اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے جی، اسلام میں، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے برتھ ڈے جس کی سالگرہ کہا جاتا ہے، اس کی کا کئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ ائمہ اور فقہا مجتہدین سے اس بات کا کوئی ثبوت ہے، تو لہٰذا اسلام میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو یہ عیسائیوں کا ایک رسم ہے کہ جو جب ان کا سال پورا ہوتا ہے تو اس سال کے آخر میں پھر برتھ ڈے مناتے ہیں، اسی دن جب سال مکمل ہوتا ہے تو پھر اپنے بچوں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور یہ ان کا ایک رسم ہے۔ تو لہٰذا اسلام میں کم از کم اس کی کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملتی، لیکن یہ عیسائیوں کا ایک کلچر ہے یا ان کا ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ اب کیا مسلمان یہ عمل کر سکتا ہے، یعنی برتھ ڈے منا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہے ہم، اور ہم اسلام کو فالو کریں گے، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک تمام چیزیں ہمیں بتلا دی ہے، تو ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ عیسائیوں کے ایک رسم ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بھی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے روز ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات میں بھی ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، کہ جب یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی فرعون سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی ملاؤں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی، یعنی روزہ رکھنے میں بھی جو کہ عبادت ہے، اس میں بھی یہود کی مخالفت کی ہے کہ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9-10 دونوں کو ملاؤں گا، یا 10 اور 11۔ تو اسی طریقے سے عبادت میں بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ یہودیوں کے یا عیسائیوں کی یا دوسرے غیر مسلموں کی آپ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین مذہب تلاش کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت کے روز خسارے میں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ یہ ایک عیسائیوں کا رسم ہے، تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ ایک صورت بن سکتی ہے گنجائش کی، وہ یہ کہ اگر آپ کوئی خاص جو ہے جس طریقے سے یہ کام کیے جاتے ہیں، جیسے کیک کاٹا جاتا ہے اور مخصوص طریقے سے لباس پہنا جاتا ہے، اور پھر تصویر کشی بھی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر خرافات ہوتے ہیں، ڈانس وغیرہ، اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ شکرانے کے طور پر کوئی ایسی تقریب کا انعقاد کرے، دعوت کا اہتمام کرے کہ بھائی اللہ رب العزت نے ایک سال میری زندگی میں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مجھے عطا کیا ہے، تو اس کو شکرانے کے طور پر اگر آپ کوئی ایسے تقریب رکھے جس میں یہ خرافات نہ ہوں، تو اس کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے، لیکن احتیاط کرے کہ ان چیزوں سے اگر آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اپنے آپ کو بچائیں۔ امید کرتا ہوں یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔